بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ایک دن طبیعت ناساز ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گیا۔ بلڈ پریشر ذرا زیادہ تھا، پھر 2-3 دن چیک کروانے پر بھی زیادہ نکلا۔ ڈاکٹر نے کیسٹرول لیول چیک کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ روپے فیس دے کر چیک کروایا۔ تقریباً خون کے 5 قسم کے ٹیسٹ کیے گئے، 3 ٹھیک تھے اور 2 کچھ بڑھے ہوئے تھے۔ میرا کیسٹرول لیول 248 تھا۔ ڈاکٹر نے کیسٹرول کم کرنے والی گولی اور ساتھ نمک، میٹھا اور چکنائی کا پرہیز بتایا اور پیدل چلنے کی تلقین کی۔ پھر میں نے 1 مہینہ خوب ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا۔ کیونکہ میں ڈر گیا تھا، میں واقعی پرہیزگار بن گیا، لیکن دنیاوی معاملے کا پرہیزگار، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ایسا پرہیزگار نہ بن سکا۔ اور پھر مہینہ بھر پرہیز کے بعد جب دوبارہ رقم دے کر رپورٹ کروائی، تب کیسٹرول لیول 128 آیا، اور یہ 150 سے نیچے والا درجہ تھا، جسے ڈاکٹر نارمل بتاتے ہیں۔ میرا دل خوش ہو گیا، لیکن میں سوچنے لگا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ موت نے ایک دن ضرور آ جانا ہے، اور پھر قبر، حشر، قیامت، جزا و سزا سب ہونا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سمجھ جا، سنبھل جا، لگے ہاتھوں مجاہد بن کر پرہیزگار بھی بن جا۔ اس راہ کا پرہیزگار نہ ختم ہونے والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا حقدار ہوگا، اور صحت والا پرہیزگار کچھ عرصہ بعد پھر بیمار ہو جائے گا، اور اگر بیمار نہ بھی ہو تو موت سے کسی صورت بچ نہ پائے گا۔ ٹیسٹ لیول کو مد نظر رکھ کر سوچتا ہوں کہ اسی فارمولے کے تحت کیا ہم نے کبھی روحانی یعنی دینی طور پر اپنے آپ کو چیک کیا ہے کہ ہمارا لیول کیا ہے؟ ایک حدیث نبوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ ایمان کا اول درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جائے۔ دوم درجہ یہ ہے کہ بندہ اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور سوم درجہ یہ ہے کہ برائی کو کم از کم دل سے ضرور برا جانا جائے، اور جو دل سے برائی کو اچھا سمجھ رہا ہو وہ بارڈر لائن کراس کر گیا اور بیماروں کی صف میں جا کھڑا ہوا، اور جو بیماری کو اچھا جاننے کے ساتھ اس پر عمل کرے مگر چھپ چھپ کر گناہ بھی کرے، اس کا لیول اور بڑھ گیا، اور جو برائی کو اچھا جانے پھر اس پر عمل کرے اور پھر دوسروں کو ترغیب بھی دے، اس کا لیول ویری ہائی ہو گیا۔ اسی طرح بزرگان دین نے مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک محل ہو، اس کے اندر خزانہ ہو، پھر اس کے باہر ایک تانبے کی مضبوط 4 دیواری ہو، اور کئی میل آگے ایک لوہے کی مضبوط 4 دیواری ہو، پھر کئی میل آگے مٹی کی ایک 4 دیواری ہو۔ پھر دشمن مٹی کی 4 دیواری توڑ کر اندر آنے لگے، اور بادشاہ کی فوج پیچھے ہٹ کر لوہے کی 4 دیواری میں ہو جائے اور کہے کہ خیر ہے، اور اس طرح دشمن کی فوج آگے بڑھتی جائے اور بادشاہ کی فوج پیچھے ہٹتی جائے، پھر وہ محل پر قبضہ کر کے یقیناً خزانہ لوٹ لے گی۔ اسی طرح ہمارے ایمان کے گرد کئی 4 دیواریاں ہیں۔ پہلی 4 دیواری فرائض کی، دوسری واجبات کی، تیسری سنت موقدہ کی، چوتھی سنت غیر موقدہ کی، اور 5ویں مستحبات کی۔ ہم نے مستحبات چھوڑ دیے کہ اس پر پکڑ نہیں، پھر سنت موقدہ چھوڑ دیں کہ پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ بھی نہیں، اور پھر سنت موقدہ بھی جاتی رہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز، زکوٰۃ جیسے فرائض ہم میں سے کتنے پورا کرنے والے ہیں۔ شیطان اور اس کی فوج ہر دیوار پلانگ کر کیا ہمارے ایمان کے خزانے تک نہیں پہنچ گئی ہے؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ کسی مذہبی آدمی کے پاس زیادہ بیٹھ کر مذہبی نہ بن جائے، داڑھی نہ رکھ لے، اور فلمیں، ڈرامے اور عجیب مناظر ہم ماؤں بہنوں میں بیٹھ کر دیکھتے سنتے ہیں، اور حلال حرام مکس کر دیا ہے،
اور نماز روزے کی کچھ پرواہ نہیں۔ جب نفس کی رضا و خوشی ہوتی ہے تو چاولوں کی دیگ بنوا کر بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نفس کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں کا مال ہے جس پر ہزاروں زکوٰۃ بنتی ہے، وہ ادا نہیں کرتے، اور وہ ہے بھی فرض۔ اور یہ چاول کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ یہ نفس کی رضا کے لیے تقسیم کرتے ہیں۔ شیطان سب دیواریں پھلانگ کر ہمارے خزانہ ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ کیا ہم باہر سے دکھائی دینے والی اس خوبصورت لکڑی کی طرح بن کر نہیں رہ گئے جو اندر سے دیمک نے چاٹ کر ختم کر دی ہو؟ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر بندہ مسلسل گناہ کرتا ہے اور سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے اور دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سب فارمولے ہمارے سامنے ہیں، ہم حساب کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ ہاتھ میں موبائل پکڑ کر گیمز کے لیول پار کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر عملی زندگی میں مجاہد بن کر مجاہدے کرنا تاکہ زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا جا سکے، اس معاملے میں نماز کی پابندی کا پہلا لیول ہم پار نہیں کر پا رہے۔ اچھے بھلے نمازی غم و خوشی کے موقع پر نماز سے غافل ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔